جی السلام علیکم جی، وجیہ حسن الویز ہیئر اینڈ یو آر واچنگ الویلا ایسوسیٹس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک جورسپروڈنس پارٹ 2 جو ہے LLB اور یہ پارٹ 3 کا بھی سبجیکٹ ہے، تو اس کی لیکچر سیریز جو ہے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ سیٹرڈے اینڈ سنڈے کا تھوڑا سا آف تھا، وہ ریویژن کا ٹائم دیا تھا آپ کو کہ جو کویشچن ہو گئے ہیں ان کو آپ جو ہے ایک دفعہ ریوائز کر لیں اور اپنے طور پہ لکھ لیں، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس پیچھے تھے۔ خیر، آج لاہور میں کافی زیادہ بارش بھی تھی اور جس کی وجہ سے آفس تو میں نہیں گیا ہوں، لیکن گھر سے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، تو دیٹس وائی ہو سکتا ہے کہ اسکرین پہ میں نوٹس نہ چلا سکوں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ نوٹس لینے کے لیے کیا کرنا ہے، فری آف کاسٹ کانٹیکٹ کرنا ہے، واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، کیونکہ تھامبنیل پہ اکثر مینشن نہیں ہوتا، پھر اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ 031343844159 اس پر رابطہ کر لیں، نوٹس فری آف کاسٹ مل جائیں گے اور لیکچر آتے یہاں پہ سن سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، وچ از اباؤٹ سنہ ایز اے پرائمری سورس آف لا۔ اس سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ لیکچر جو ہیں وہ کر لیے ہیں، جیسے کہ اسلامک لیگل سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں، گروتھ کے بارے میں، دین امپورٹنٹ کویشچنز بھی دیکھ لیے ہم نے کہ یہ کویشچنز ہم جو ہیں وہ اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز پہ ہم بات کر رہے ہیں اب، جن میں ہم نے کلاسیفیکیشن پڑھا تھا، جس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز بھی آ گئے تھے، وہ بھی آپ لیکچر سن سکتے ہیں۔ اور قرآن کو ایز اے پرائمری سورس آف لا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بی ڈسکس اباؤٹ سنہ ایز پرائمری سورس آف لا، کہ سنہ جو ہے وہ بھی اسلامک لا کا ایک پرائمری سورس ہے، اور اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنی ہے آج۔ کویشچن کس طرح سے بن سکتا ہے آپ کا اس میں سنہ سے ریلیٹڈ، وہ پوچھ سکتے ہیں رائٹ اے نوٹ آن سنہ ایز اے پرائمری سورس آف اسلامک لا، یعنی سمپل کویشچن ہے کہ سنہ ایز اے پرائمری سورس آف لا، اس چیز پہ نوٹ لکھیں، ایک بات ہو گئی۔ یا اور واٹ از دا امپورٹنس آف سنہ ان دی فیلڈ آف اسلامک لیجسلیشن، جو اسلامک لیجسلیشن ہے، جو اسلامک قانون سازی ہے، اس میں سنہ کا کیا کردار ہے، اس طرح سے آپ کو کویشچن پوچھ سکتا ہے۔ یا اور ایکسپلین دا کنسیپٹ آف سنہ ان اسلامک لا ود ریفرنس ٹو اٹس کائنڈس، وہ پوچھ سکتا ہے کہ سنہ کے اوپر جو ہے وہ اسلامک لا میں نوٹس لکھیں اور اس کی جو کائنڈس ہیں، ٹائپس ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بریفلی ایکسپلین کریں۔ تو یہ ڈفرینٹ طرح سے کویشچن بن سکتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی طرف۔ دا پریکٹسز سیئنگس اینڈ ایکشنز آف آور بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آر ناؤن ایز دا سنہ، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹسز کی، مطلب کر کے دکھایا، ایکشنز جو ان کے ایکشنز تھے، اینڈ سیئنگز اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، وہ سب کی سب کیا ہے، سنہ ہے۔ ان ریئل سینس کہتا ہے اصل میں سنہ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا ایکسپلینیشن آف دا ہولی قرآن ان اٹس ٹرو سینس۔ تو نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ نہیں کہا، بلکہ جو بھی آپ نے فرمایا، جو بھی کہا، وہ اللہ کے حکم سے کہا۔ تو ان ٹرو سینس اگر دیکھا جائے تو سنہ کس چیز کا نام ہے؟ سنہ قرآن پاک کی اصل شکل میں تشریحات کا نام ہے۔ دین جی کہتا سنہ از کنسیڈرڈ ایز دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرائمری سورس آف اسلامک لا ان دی فیلڈ آف اسلامک لیجسلیشن۔ جب آپ اسلامک لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو دو طرح سے سورسز آتے ہیں آپ کے پاس، پرائمری سورسز اینڈ دا سیکنڈری سورسز۔ جب آپ پرائمری سورسز کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ ون پہ آتا ہے قرآن پاک، جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا۔ نمبر سیکنڈ پہ اگر بات کرتے ہیں، نمبر سیکنڈ پہ جو پرائمری سورس آتا ہے وہ ہے سنہ۔ کہتے جی دا لائف آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا کوڈ آف کنڈکٹ فار آل آف اس، ہم جتنی بھی نوع انسانیت ہیں ان سب کے لیے زندگی گزارنے کا جو صحیح ضابطہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ کہتا ہے اف اے مجتہد ڈز ناٹ فائنڈ اینی ٹیکسٹ ان دا قرآن فار اے کیس ہی ہیز ٹو سیٹل، ہی ہیز ٹو ریکورس ٹو دا سنہ فار دا ڈیریویشن آف دا حکم۔ یعنی جو مجتہد ہے، مجتہد ہوتا ہے یعنی فور ٹائم بینگ پریزنٹلی آپ کو کسی اسلامک مسئلے پہ کوئی سلوشن چاہیے، تو قاضی جو ہے یا مجتہد جو ہے اس کو اس خاص مسئلے پہ قرآن پاک سے نالج نہیں مل رہا ہے، تو واٹ ہی ہیز ٹو ڈو، اسے کیا کرنا ہے؟ تو اس کو مزید حکم کے لیے پھر جو ہے وہ سنہ کی طرف موو آن کرنا ہے، سنہ سے اس کی ایکسپلینیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔
تو یہ تھا جی ہمارا انٹروڈکشن کہ ایکچولی سننا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹسز ہیں, جو ایکشنز ہیں, جو سینگز ہیں, دے آر آل ناؤن ایز سننا. ان ادر ورڈز دیکھیں تو قرآن پاک کی جو عملی شکل میں تشریح ہے اس کا نام ہے سننا. مزید اگر دیکھیں تو انسانوں کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے جو ایک روٹ میپ دیا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے, اس کا نام سننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے جو کام کر کے دکھائے یا ان کے سامنے کچھ کام کیے گئے ان سے انہوں نے منع نہیں فرمایا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, سننا ہے. بڑھتے ہیں جی میننگ آف سننا. سننا کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈکشنری ہے, آپ نوٹ کر لیں. اکارڈنگ ٹو ڈکشنری آف اسلام, اسلام کی جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق اس کا میننگ جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا گیا. If the word sunnah means the well trodden and well known path which is followed again and again. سننا کا مطلب ہے کہ well trodden path مطلب بالکل اچھا رستے کی بات کر سکتے ہیں جسے again and again جو ہے وہ فالو کیا جائے, جس کی again and again جو ہے وہ پیروی کی جائے, اس کا نام ہے جی سننا. مزید اگر آپ دیکھیں ڈیفینیشن آف سننا کہ سننا کی ڈیفینیشن کیا ہے تو وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری آف اسلام ہے. اسلام کی جو ڈکشنری ہے اس کے اکارڈنگ سننا کی ڈیفینیشن بھی ہے. کہتا ہے وٹ واز ٹرانسمیٹڈ فرام دا میسنجر آف آل مائٹی اللہ آف ہز ورڈز ایکٹس اینڈ سینگس اور اپروولس آر ناؤن ایز سننا. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹس کے ذریعے, ان کی سینگس کے ذریعے, ان کی پریکٹسز کے ذریعے جو کچھ ہم تک ٹرانسمٹ ہوا دیٹ از ناؤن ایز سننا. تو یہ انٹروڈکشن میننگ ڈیفینیشن ہو گیا. امپورٹنس آف سننا کی اگر بات کروں تو جب ہم کلاسیفیکیشن آف اسلامک لا پڑھ رہے تھے تو اس میں جب ہم نے سننا کو پڑھا تھا تو اس میں میں نے ایز اے امپورٹنس یہ پیرا ایڈ کیا تھا. یہ پیرا 10th کلاس کی جو انگلش کی بک ہے اس میں بڑا ایڈ کیا ہوا ہے, تو مجھے بڑا یہ پیارا بھی لگتا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز جو ہے نا ڈیٹیل میں بتا دی گئی ہے. امپورٹنس دیکھتے ہوئے سننا کی اس میں یہ پرفیکٹ پیرا ہے کہ مطلب اگر آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, یا آپ جو ہے وہ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی, چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہے, چاہے وہ آپ کی اجتماعی زندگی ہے, سوشل ایز ویل ایز جو بھی آپ کی لائف سٹائل ہے, جہاں جہاں جس سٹیج پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے, یا آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ کسی نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, تو یو کین فالو دا بیسٹ ایگزامپل آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے, آپ اس کو اپنا کے اپنی زندگی میں کمال حاصل کر سکتے ہیں. پرفیکشن کا ذکر ہے اس پیرے میں. خیر امپورٹنس آپ دیکھ لیجئے گا. اسکوپ آف سننا, یعنی سننا کا اسکوپ کیا ہے. سننا ہیز اے گریٹ اسکوپ ان دی فیلڈ آف اسلامک لیجسلیشن. جب آپ اسلامی قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو سننا کا جو ہے وہ بہت زیادہ اسکوپ ہے اس میں. ایز دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو فار آل مین کائنڈ ان آل واکس آف لائف. تو یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں تمام انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے, بہترین مثال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہو کے آپ زندگی کے تمام شعبوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں, پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ سننا کے اسکوپ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. مزید اس میں اگر آگے بڑھیں تو ہے جی کائنڈز آف سننا. سننا کی کتنی کائنڈز ہیں, تو اگر کائنڈز کی بات کی جائے تو دیر آر بیسیکلی 2 ٹائپس آف سننا. کیسے جی؟ کہتے ہیں سننا کین کیٹاگرائزڈ ایز انڈر, جیسے کہ سننا ایز ریٹن ریکارڈ, یعنی سننا جس کو آپ حدیث کے طور پہ بھی جانتے ہیں, حدیثوں کی کتابیں ہیں مختلف لکھی ہوئی ہیں. اینڈ سننا ایز ان ریٹن ریکارڈ, یعنی وہ سننا جس کو کوئی لکھا ہوا ریکارڈ تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہم سننا کے طور پہ جانتے ہیں. کیسے؟ اب سننا اکارڈنگ ٹو ریٹن ریکارڈ جو لکھی ہوئی ہے نا, ان کی آگے میں جیسے کہ بتایا کہ سننا وہ والی سننا جو کہ لکھی ہوئی ہے, جس کا ریکارڈ ہے, تحریری شکل میں ہے, کوڈیفائڈ ہے, اسے ہم حدیث کے طور پہ جانتے ہیں. اور حدیث جو ہے وہ بھی 2 طرح سے ہے, حدیث متصل ہے اور حدیث مرسل ہے. متصل کیا ہے, مرسل کیا ہے, یہ بھی میں نے یہاں پہ ڈسکس کر دیا تھوڑا سا. کہتا ہے حدیث متصل از دیٹ کائنڈ آف حدیث ان وچ دا چین آف نریشن آف سچ حدیث از کمپلیٹڈ, یعنی فلاں نے بیان کیا, اس نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا,
اور دین چین جو ہے نا کمپلیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی اس نریشن کی، دیٹ از ناؤن ایز حدیث متصل. مطلب اس کی چین جو ہے وہ لڑی جو جسے کہتے ہیں، وہ لاسٹ جو بیان کرنے والا ہے وہاں سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر وہ چین کمپلیٹ ہے، بیچ میں کوئی بھی نریٹر جو ہے وہ مس نہیں ہے، کوئی بھی بیان کرنے والا جو ہے وہ مس نہیں ہے، تو دیٹ از ناؤن ایز حدیث متصل. لیکن دوسری طرف وہ حدیث کہ جس میں جو بیان کرنے والا لاسٹ بندہ ہے اس سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بیچ میں جو چین ہے، جو لڑی ہے، نریشن ہے، اس نریشن میں سے کوئی نہ کوئی ایک نریٹر مس ہوتا ہے یا مس تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے کردار پہ کوئی سولڈ ہمیں بلیو نہیں ہے، یعنی اس کا کردار جو ہے وہ اس قدر مانا جانے والا نہیں ہے کہ ہم اس کو اتھینٹک قرار دے سکیں، تو دیٹ حدیث از ناؤن ایز حدیث مرسل. تو بیسیکلی دو طرح کی کائنڈز ہیں، لکھی ہوئی اور نہ لکھی ہوئی. جو لکھی ہوئی ہیں وہ کہلاتی ہیں حدیث، اور حدیث بھی آگے کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی، متصل اور مرسل. متصل جو ہے اس کی چین کمپلیٹ ہوتی ہے نریشن کی، اور مرسل جو ہوتی ہے اس کی چین یا تو مس ہوتی ہے یا مس تو نہیں ہوتی ہے، لیکن بیچ میں جو نریٹر ہوتا ہے نا اس پہ ہمیں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے، دیٹس وائی ہم اسے جو ہے اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. دین یہ تو ہو گئی سننا جو لکھی ہوئی ہے، مطلب حدیث کی شکل میں. اب سننا وہ ہے جو کہ ان ریٹن ریکارڈ ہے، جو کہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کی بھی آگے تین کائنڈز ہیں. جو لکھی ہوئی تھی حدیث کی شکل میں اس کے دو کائنڈز تھیں، اب جو نہیں لکھی ہوئی ہے اس کی تین کائنڈز ہیں، جیسے کہ آپ نارملی دیکھتے بھی ہیں. جسے سننا ہے قولی کہتے ہیں، فعلی کہتے ہیں اور تقریری کہتے ہیں. اب قولی نام سے ظاہر کول سے جیسے ہم فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا کول ہے، انہوں نے فرمایا. یہ جو کول ہوتا ہے، کول مطلب کہنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں کہیں، فرمائیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ سننا کا حصہ ہو گئی. اس میں میں نے اگزامپل بھی دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دین سننا ہے فعلی مطلب فعل کرنا، کام کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا، تو وہ بھی جو ہے وہ سننا ہے. دا کائنڈ آف سننا ریفرز ٹو دوز ایکٹس وچ آر پرفارمڈ بائی ادر پیپل ان فرنٹ آف، سوری یہ تقریری ہے، فعلی کو ہم پڑھ رہے ہیں. آل دا ایکشنز، ڈیڈز اینڈ پریکٹسز آف ڈیلی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلی لائف میں جو بھی کام کیے اپنی زندگی میں، آر ناؤن ایز سننا فعلی. لائک دا وے آف پریئر، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اب نماز کیسے کرنی ہے یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، تو وہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ سننا ہے. اینڈ آبزرونگ فاسٹ، اس میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ روزے رکھنے ہیں. اب کیسے رکھنے ہیں، کیا ڈیوریشن ہے، کب کب رکھنے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیلی لائف میں پرفارم کی، دیٹ از ناؤن ایز سننا فعلی، مطلب فعل مطلب کوئی کام کرنا. اب ہے سننا تقریری. تقریری میں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برا نہیں منایا اور اس کو منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس پہ خاموشی اختیار کی، تو وہ جو سننا ہے اسے ہم تقریری کے طور پہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی کائنڈز کلیئر ہو گئیں کہ دو طرح کی کائنڈز ہیں، ریٹن اور ان ریٹن. جب ریٹن کی بات کرتے ہیں تو اس میں حدیث آ جاتی ہے، اینڈ حدیث از آف ٹو ٹائپس. ایک تو ہے وہ متصل اور ایک مرسل. متصل مطلب جس میں نریشن جو ہے وہ کنٹینیوشن ہے، اور مرسل جس میں کنٹینیوشن نہیں ہے، یا کنٹینیوشن تو ہے لیکن کوئی ڈاؤٹ فل چین میں نریٹر ڈاؤٹ فل ہے. دین مزید ہم نے دیکھا کہ ایز آف ان ریٹن ریکارڈ کی بات کرتے ہیں، دا قولی، فعلی، تقریری. قولی کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلی کیا ہے جو کر کے دکھایا، اور تقریری کیا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا یا برا نہیں مانا. دیٹ از ناؤن ایز سننا تقریری. مزید اس میں ہیڈنگز دیکھیں تو سننا ایز اے سورس آف لا ہے، کہ سننا کو سورس آف لا کے طور پہ کیسے لیا جاتا ہے. The practices, sayings and the actions of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم are known as the sunnah. ان کو ہم سنہ کے طور پہ جانتے ہیں. In real sense, sunnah of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم are the interpretations of Holy Quran in true sense. کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے نا، وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ انٹرپریٹیشن ہے کس کی؟ قرآن کی. سنہ از کنسیڈرڈ ایز دا سیکنڈ موسٹ پرائمری سورس آف اسلامک لا، جیسے کہ اوپر بھی بات ہوئی ہے. اس میں قرآن پاک میں کیا ذکر ہے ایز اے سورس میں نے ایک بات اس میں ایڈ کی ہے
کہ اینڈ کیم ٹو یو فرام گوڈ، اللہ کی طرف سے آپ تک آئی ہے، دا لائٹ روشنی. اب اس روشنی کو کس چیز سے جو ہے وہ سمبلائز کیا گیا، اس روشنی میں کہا کیا گیا ہے، تو اس روشنی سے مراد ہے قرآن اینڈ دا بک، یعنی قرآن اینڈ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ تک روشنی، اور وہ جو روشنی ہے اس روشنی سے مراد کیا لیا گیا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہولی بک یعنی قرآن مجید. تو قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے، اس طرح سے بوتھ آر دا پرائمری سورس آف اسلامک لا. مزید اس میں جو چیزیں ہیں وہ سنہ ان دی لائٹ آف قرآن ہے، اس میں ایک پیرا ایڈ کیا ہے. لیجسلیٹو رول آف سنہ ہے. دین سنہ ایز اے موڈ آف انٹرپریٹیشن آف قرآن، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو کرنے کا جو پرائمری سورس ہے وہ کیا ہے جی، سنہ ہے. تو اس پہ ایک آ جاتا ہے. دین جو ہے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف سنہ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس کے اندر سنہ کا اگر اسٹیٹس دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 227 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، جو 227 آرٹیکل ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو بھی لا بنے گا ٹائم بینگ وہ قرآن اور سنہ سے کنٹریری نہیں ہو سکتا ہے. تو دین جو ہے جی اس کا کنکلوژن ہے. تو ہوپ سو آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. مزید ایسے لیکچرز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو.